ایک دن شوہر اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ بیگم دیکھو، مجھے تمہاری کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، اگر برا نہ مانو تو بتاؤں۔ بیگم نے کہا کہ اب ایسی بھی کیا بات ہے، کھل کر بولو نا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شوہر کہنے لگا کہ موبائل استعمال مت کیا کرو، میری ماں بوڑھی ہے، میں کام پہ جاتا ہوں، تمہارے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، خیال رکھا کرو، صرف اپنے کمرے کا کام کرتی ہو، باقی گھر بھی تو تمہارا اپنا ہے، اس کو بھی صاف رکھا کرو۔ بیگم کہنے لگی کہ مطلب مجھ پہ شک ہے تمہیں کہ میں موبائل پہ کسی سے باتیں کرتی ہوں؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اگر ایسی بات ہے تو؟ مجھ سے اچھی لے آؤ جو موبائل نہ استعمال کرے، اور تم خود اپنی ماں کو سنبھالو، میں کیوں سنبھالوں؟ ویسے بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے ساس سسر کو سنبھالنا، تو تم کوئی اور رکھ لو، نوکرانی ڈھونڈ لو نا جو تمہارے ماں باپ کو سنبھالے۔ اور جہاں تک رہی کام کی بات، تو مجھے کیا کرنا ہے مجھے اچھی طرح سے پتا ہے، میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں تمہاری۔ آئی بات سمجھ میں؟ شوہر اب غصے میں آ گیا، کہنے لگا تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ اگر گھر بار کی تمہیں کوئی فکر نہ تھی تو پھر کیوں کیا؟ پھر ایسا رہنا ہے تو ہر کام بیوی بن کے کرنا ہوگا، ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ بیگم کہنے لگی کہ میری قسمت خراب تھی جو تم سے شادی کر لی، جا رہی ہوں میں یہ تمہارا 2 ٹکے کا گھر چھوڑ کر، مجھے طلاق دے دو، بس یہی احسان کر دو مجھ پر، کر لوں گی کسی اور سے شادی جس کو میری قدر ہوگی۔ شوہر نے کہا کہ ہاں اگر شوق ہے تمہیں طلاق کا تو میں صبح ہی بھجوا دوں گا کورٹ سے۔ کچھ دیر کے بعد بیگم نے اپنا سامان لپیٹا اور گھر چلی گئی۔ ماں باپ پوری فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ خاوند نے اسے نکال دیا ہے۔ خاوند باہر سے صبح کا ناشتہ ماں کو لا کر دیتا ہے اور کام پہ چلا جاتا ہے۔ شوہر سوچنے لگا کہ طلاق بھجوا دوں یا نہیں، مشورہ کر لیتا ہوں کسی بزرگ سے۔ وہ بزرگ کے پاس چلا گیا اور ساری داستان بزرگ کو سنا دی۔ بزرگ بولے دے دو بیٹا، اگر نہیں رہنا چاہتی تو طلاق دینا بہتر ہے۔ شوہر نے پریشان ہو کر آخر طلاق دے دی۔ ہو گئی طلاق دونوں کے درمیان۔ 1 سال کے بعد خاوند دوسری شادی کر لیتا ہے اور اپنی زندگی سکون سے گزارتا ہے، مگر اس کی سابقہ بیگم کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ ماں باپ بھی بہت پریشان ہیں، بھائی بہن رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ روتے ہوئے سوچتی ہے کہ وہ کتنا اچھا تھا، میں اس سے بدتمیزی کرتی تھی، وہ پھر بھی جی جی اور آپ کرتا، میں نے اس کو اپنی زبان کی وجہ سے کھو دیا ہے، کاش وہ آج واپس آ جائے، میں اس کو کبھی بھی ناراض نہیں ہونے دوں گی، مگر اب کیسے ہو سکتا ہے، اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ انا اور ضد کی وجہ سے ایک گھر تباہ ہو گیا، عورت کی بے وقوفی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آ گیا۔ میری بہنوں، خدا را اپنے فرائض کو سمجھو، یہ مت سمجھو کہ کسی کے گھر میں جا کر میں کیوں کام کروں، کیونکہ کل آپ کی ماں کی بھی کسی سے شادی ہوئی تھی جس نے تمہارے ابا جی کا گھر سنبھالا تھا، ساس سسر کی خدمت کی تھی، جس کی وجہ سے تم یہاں تک پہنچی ہو۔ اور میری اپنے مرد حضرات سے، بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ جب دیکھیں کہ آپ کی بیگم اب آپے سے باہر ہوتی جا رہی ہے تو سائیڈ مار لیں، اگر گھر چلانا ہے تو صبر کر لیں، بعد میں جب آپ کی بیگم کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو تب اسے پیار سے سمجھائیں۔ بیگمات سے گزارش ہے کہ خاوند کو ایک حد تک ٹیسٹ کیا کریں، جب سمجھیں کہ اب گڑبڑ ہے تو آپ بھی فوراً خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ گھر پیار اور احساس سے چلتے ہیں، لڑائی اور جھگڑوں سے ہرگز نہیں۔ ماں بیوی کو آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑے کی صورت میں ایک دوسرے سے سوری بول دیں، ورنہ ساری زندگی کا سکون برباد ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے گھر کو جنت بنا کر اس میں رانی بن کر رہتی ہیں یا جہنم بنا کر اس میں کڑتی رہتی ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ کیا پتا کہ کسی کے گھر میں چلتا ہوا جھگڑا ہماری اس ایک ویڈیو شیئر کرنے سے رک جائے، اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا، تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔